تھی. جب 11 محرم کا سورج کربلا کی زمین پر طلوع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ اکبر دکھ اور تکلیفوں کا ایسی گنگور گھٹائیں لے کر آیا کہ شاید قیامت تک کوئی اس کو بھول نہ سکے. اللہ اکبر. خیمے تو جل چکے تھے, دوپٹے تو چھینے جا چکے تھے. جلے ہوئے خیمے کی تنابیں سیدہ زینب اپنے سر کو چھپا رہی تھی. اس جلے ہوئے خیموں کی تنابوں سے سیدہ زینب اپنا سر چھپا رہے, شہربانو اپنا سر چھپا رہی تھی. اللہ اکبر. یہ حالات تھے. جب دن نکلا تو عمر سعد نے اور عمرو بن سعد نے اور شمر نے جو ہے وہ اپنے لاشوں کو, جو اس کے ماننے والوں کی لاشیں تھی, اس کی فوج کی اکٹھا کیا اور ان پہ جنازہ پڑھی, ان جہنمیوں پہ جنازہ پڑھی, اور اس کے بعد پھر ان کو دفن کیا. اور اہل البیت کے ان شہزادوں کی جنتی جوان کا لاشا ایسے ہی کٹا پٹا پڑے رہنے دیا اور ان کے سروں کو نیزے پر اٹھایا. اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر حالت یہ کی امام زین العابدین جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, اللہ اکبر, لوہے کا توق جس میں نوکیں نکلی ہوئی تھی امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں ڈالی, اور پھر بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر نبی کی شہزادیوں کو بٹھایا. سیدہ زینب نے کہا ظالمو, میرے نانا نے تو حاتم تائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھ کر اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی. ایک کافر کی بیٹی کے سر کو میرے آقا نے برائنا دیکھنا پسند نہیں کیا اور اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی. تم نے کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹیوں کو تم نے چادر چھین لی, اب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھاتے ہو, اور اس کی نکیل, اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی جاتی ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, چلنے کی طاقت نہیں, گلے میں توق ہے. جب چلنے سے رکنا چاہتے ہیں تو تڑپا دیا جاتا ہے, بے چین کر دیا جاتا ہے, بے قرار کر دیا جاتا ہے. جب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پہ دیکھا سب تڑپ گئے, بلبلا اٹھے. اور جب یہ قافلہ اہل بیت نبوت کا ان کٹی پٹی لاشوں کی طرف آیا تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا واہ محمدہ, واہ محمدہ, واہ محمدہ, یا رسول اللہ آپ پر فرشتوں کا درود ہو, آپ پر اللہ کا درود ہو. آقا آئے دیکھیں میدان کربلا میں آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے, آج اس کی لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے, بے گورو کفن ہے, نہ کفن ہے نہ دفن ہے. یا رسول اللہ نظر فرمائے. سیدہ زینب ایسا روئی, ایسا تڑپی کہ دوست و دشمن سب کی چیخیں نکل گئی. اس کے بعد اللہ اکبر, اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر امام زین العابدین کے ہاتھ میں نکیل ہے, بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے, اور یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے. سروں کو آپس میں بانٹ لیا گیا ہے. جب کوفے کے قریب پہنچے تو کوفے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک جنگل میں اس قافلے کو روک لیا کہ ابھی رات کا ٹائم ہے, رات میں جائیں گے تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا. انہوں نے کوفے کو سجایا, شادیانے خوشی کے بجائے ڈھول تاشے بجائے اور کوفے کو آراستہ کیا. جشن کا سما تھا, کوفے میں اعلان ہو رہا تھا کوفہ والوں جو لٹیرے تھے, ڈاکو تھے, حکومت کے باغی تھے, ان کو ہم نے قتل کر دیا, ان کے سر کاٹ کے لا رہے ہیں, ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ. ان کی بیویوں کو ہم نے جو ہے چادریں چھین لی, ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ. پورے کوفے کے اندر لوگ چھتوں پہ, عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی, مرد جو ہے وہ رستوں میں جو ہے وہ اتنے بھر گئے کہ دل رکھنے کو جگہ نہیں تھی. اللہ اکبر. اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جب سارا انتظام ان لوگوں نے کر لیا تو پھر جو ہے وہ اہل البیت کو کوفے کے اندر داخل کرایا گیا, بازار لے کر کے پھرایا گیا. سروں کو, ان بیویوں کو, بی بی سیدہ زینب نے اپنے سر کے بالوں کو چہرے پہ ڈال کے پردہ کیا. ہائے پردے کا کیا انداز تھا, کیا مزاج تھا کہ چہرے پہ پردے کے لیے اب کوئی کپڑا نہ تھا تو بالوں کو آگے کر لیا, سر جھکا لیا, سجدے کی کیفیت بنا لی سواریوں پر. اللہ اکبر. جب کوفے والوں نے یہ منظر دیکھا, پہچان نہ سکے تو
कुछ औरतों ने जो है अल्लाह अकबर रोटी के टुकड़े फेंके, खजूर फेंकी, कुछ फेंका और कहा सदका सदका। तब सैयदा ज़ैनब ने तड़प कर कहा अल्लाह अकबर कि हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हम आले मोहम्मद है, आले रसूल है, अहले बैत हैं, हम पे सदका हलाल नहीं है, ये अपना सदका वापस लो। अल्लाह अकबर। ये इस तरह की बात हुई। एक खातून थी, वो अहले बैत की चाहने वाली थी। अल्लाह अल्लाह। तो उसने चूंकि छत पर थी और ऊंटों पर ये शहजादियां थी, एक खातून ने कहा ए बच्ची मैं तुझे पानी दूंगी, तू पानी के लिए तड़प रही है, मैं तुझे पानी दूंगी, लेकिन मेरी कुछ मुरादें हैं, तो दुआ करके मेरी मुराद पूरी हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा पानी लेना नहीं लेना ज़ैनब सकीना अपनी मर्जी है, लेकिन चूंकि इसने मुराद डाली अपने पास, इससे पूछ इसकी मुराद क्या है, पहले मुराद पूरी कर दो सकीना, पहले सकीना मुराद पूरी कर दो इसकी। तो उस वक्त उस खातून ने कहा ए बच्ची दुआ कर, क्योंकि कैदियों की दुआ अल्लाह कबूल करता है, दुआ कर कि मेरे बच्चे तेरी तरह कभी यतीम ना हो, कभी बेआसरा और बेसहारा ना हो। और दूसरी मेरी तमन्ना ये है कि एक मर्तबा मेरी आकाज़ादी सैयदा ज़ैनब का मुझे दीदार हो जाए, और एक मर्तबा मेरे आकाज़ादे सैयदना इमाम हुसैन की मुझे ज़ियारत नसीब हो जाए, बस इतनी दुआ कर दे मेरी मुराद पूरी हो जाए। तो सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से अपने बालों को हटाया और फरमाया ऐ मुराद मांगने वाली, जिसको तू आज कैदी देख रही है वही ज़ैनब बिनते फातिमा है, और जो सरनेज़े पे देख रही है वही हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह अकबर। उसकी चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। अल मुख्तसर वो काफला फिरा फिरा करके आखिरकार कूफा के दारुल इमारत में गवर्नर हाउस में लाया गया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक पुराने कपड़ों में मलबूस हैं, हैरत से जो है वो बीबियों का चेहरा तकती है, बीबियां हैरत से उनका चेहरा तकती है। इब्ने ज़ियाद बदनिहात बानी फसाद, उसने इमाम के सर को तश्त में रखा और छड़ी से मारने लगा, गुस्ताखी करने लगा। सहाबी रसूल हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम मौजूद थे। ज़ैद इब्ने अरकम ने कहा इब्ने ज़ियाद ओ इब्ने मरजाना, मैंने इन्हीं लबों को रसूलुल्लाह को चूसते देखा था, चूमते देखा था, तो बेअदबी कर रहा है, तौहीन कर रहा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा ओ बुढ़े, अगर तू बूढ़ा होकर सट न गया होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। फरमाया तुझे मेरे बुढ़ापे का ख्याल है और रसूलुल्लाह की निस्बत का तुझे कोई ख्याल नहीं। गुस्से से उठे फरमाया ओ कूफा वाले बदबख्तों, तुमने इब्ने मरजाना को अपना अमीर बनाया, रसूलुल्लाह के शहजादों को इसने कत्ल किया, शहीद किया। याद रखो ये तुम्हारे शरीफों को कत्ल करेगा, तुम्हारे जलीलों को गुलाम बनाएगा। आज के बाद तुम गुलाम बन गए। उसके बाद सैयदा ज़ैनब पाक की तरफ वो मुखातिब हुआ और मुखातिब होने के बाद कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन को इज्जत दी, कामयाबी दी, और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने शिकस्त दी। सैयदा ज़ैनब तड़प गई, फरमाया तू कज़्ज़ाब, तेरा बाप कज़्ज़ाब। हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने उनके मुकद्दर में शहादत लिखी थी, सो वो शहीद हो गए। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातिब हो गया, ये कौन है? तो कहा ये हुसैन का बेटा है, इसको नहीं कत्ल किया, इसको भी कत्ल करो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब लिपट गई, अगर इसको कत्ल करेगा तो फिर मुझे भी कत्ल कर। इस तरह से फिर सैयदा ज़ैनब पाक ने कूफा के दारुल इमारत के अंदर ऐसा जबरदस्त खुतबा दिया कि कूफा के लोग लरस गए और खूब रोए। जब पता चला कि क्या सुलूक किया गया, सैयदा ज़ैनब ने कहा कूफा वालों, मेरे भाई को खत लिख के बुलाया, तुमने धोखा दिया, तुमने इब्ने ज़ियाद के कहने में आए, यजीद के कहने में आए। खुदा तुम्हें हमेशा रोता रखे, रुलाता रखे, तुम हमेशा इसी तरह रोते रहो, इसी तरह तुम सीने पीटते रहो। सैयदा ज़ैनब ने उनके लिए बात फरमाई, और तुम्हारा रोना खून हुसैन का बदल नहीं हो सकता, तुम्हारा बिलबिलाना हुसैन के खून के धब्बे जो तुम पे लगे हैं वो कभी नहीं धुल सकता। उसके बाद चंद दिन तक के हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इन लोगों को कैद में रखा गया। वो बड़ी लंबी दास्तान है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी फिर कभी अर्ज करेंगे। फिर यजीद का हुक्म आया, तो यजीद के हुक्म पर फिर ये काफिला कूफा से ऐसे ही जो है वो दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। तकरीबन 19 मंजिल क़याम किया
لیا کوفہ سے دمشق تک 19 منزل، الگ الگ منزل کی الگ الگ داستان مورخین نے لکھی ہے، لیکن بس میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو دیکھا ان لوگوں نے کہ ایک گرجا پر شعر لکھا ہے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کے نانا کی شفاعت ان کو ملے گی؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ شعر کہاں کا ہے، کس نے لکھا؟ تو وہ راہب نے کہا کہ میں نے میرے باپ داداؤں سے سنا کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، بلکہ نبی آخر الزماں کی ولادت سے بھی 500 سال پہلے سے یہ شعر اس گرجا پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، ایک جگہ پر رکے تو ایک راہب وہاں رہتا تھا۔ اس راہب نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ باغی لوگ تھے، راستہ لوٹتے تھے، راستہ مارتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ ہم نے قیدی بنایا، اب ہم اس کو لے جانے یزید کے پاس، اس کے دارالامارت کے اندر، اس کی دمشق کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اتنا سنا تو امام علی مقام کا سر اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا۔ کہا وہ علی وہی جو تمہارے نبی کے داماد تھے؟ ہاں وہی۔ تو کہا علی کا بیٹا لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا بیٹا راہمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور پھر کہا کہ 10,000 درہم کچھ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، وہ پیسے لے لو، وہ درہم لے لو اور مجھے یہ سر ایک رات کے لیے دے دو۔ پھر وہ رات کے لیے، چونکہ وہ تو لالچی کتے تو تھے ہی خبیث، انہوں نے سر دے دیا، 10,000 درہم لے لیے۔ اس نے سر دھلا اور جو ہے وہ چہرے کا غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات پر کھڑا رہا تو کیا دیکھا؟ سر امام سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ پھر کہا امام آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ بتائیں میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اس کا کچھ صلہ عطا کر دے۔ امام کے مبارک لبوں کو جنبش ہوئی، فرمایا کلمہ پڑھو، نانا کی امت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور وہ مسلمان ہو کر وہ گرجا پھر مسلمانوں کے عبادت خانے میں تبدیل ہوا، ابھی بھی موجود ہے جو ہے وہ ملک شام کے اندر وہ گرجا، اب تو گرجا نہیں ہے مسجد ہے۔ میں ملک شام میں وہاں گیا ہوں اور وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، جس پتھر پر اس نے سر رکھا تھا اس سر پر اب بھی خون حسین کا اثر ہے۔ 2005 میں جب میں گیا تھا تو میں نے وہ دیکھا، سوکھا ہوا دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے ایام میں یعنی محرم کے دنوں میں وہ جو ہے تازہ ہو جاتا تھا، لیکن ابھی ایسی کوئی کیفیت میں نے نہیں پائی، نہ میں نے سنا، البتہ وہ خون کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا ضرور ہے 2005 میں نے دیکھا۔ تو پھر اس کے بعد وہ قافلہ جو ہے مزید آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد یہاں ایک بات بڑی خوبصورت آ گئی، یاد آ گئی تو عرض کر دوں، کیونکہ مجھے اس لٹے ہوئے قافلے کو پھر مدینہ منورہ تک بیان کرنا ہے اور بہت جلدی جلدی چلنا ہے، ٹائم جو ہے ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، جو ہمیں ٹائم دیا گیا وہ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے۔ سن لیجئے 25واں سال تھا تو ہم نے سوچا کہ مدینہ منورہ تک کے قافلے کی داستان بیان ہو جائے، ایک بار آپ کی میری مراد پوری ہو جائے۔ حالانکہ ہم بہت سے واقعات ابھی بھی چھوڑتے چل رہے ہیں، اختصاری سے کام لے رہے ہیں، بہت طویل داستان ہے کربلا کی، اللہ زندگی دے تو وہ سارے واقعات بھی آئندہ سالوں کے اندر آتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہے گی۔ یہ قافلہ چلا، چلنے کے بعد جب دمشق کے قریب پہنچا، دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی، اور وہ عورت آنے کے بعد اس نے قافلے والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شہزادیوں، اے نبی زادیوں، یہ میں تھوڑا سا کچھ کھانا لے کر کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، یہ کھانا آپ قبول کر لیں، یہ کھانا قبول کر لیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ سیدہ زینب پاک نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا ہم نبی زادیاں ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں؟ وہ کہا کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ایک کنیز تھی اور میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد، سن 60 کے بعد جو ہے وہ ایک قافلہ آئے گا اور اس میں جو اسیر اور قیدی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ میری اولاد ہوں گے، ہو سکے تو ان کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو اس نے کھانا پیش کیا، سیدہ نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو کہا کہ میں جب ان کی خدمت کرتی تھی تو ایک بچی سیدہ کی گود میں تھی اور وہ سیدہ سے بہت مشابہ تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس شہزادی کی ایک بار مجھے زیارت ہو جائے جو سیدہ کے بہت مشابہ تھی۔ ان کا نام زینب تھا اور ایک شہزادے تھے، چھوٹے شہزادے، ان کا نام حسین تھا، میں نے ان کو بہت دن میں نہیں دیکھا، تو بی بی صاحبہ دعا کرتے ہیں، آپ آل نبی ہیں، کہ شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے، شہزادے حسین کی زیارت ہو جائے۔ تب آپ نے رو کے کہا وہ کٹا ہوا سر جو ہے وہ حسین کا ہے،
اور یہ قیدی جو ہے کوئی اور نہیں ہے، زینب ہے۔ وہ چیخ پڑی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر اس کی روح کفن سے ان سری سے پرواز کر دی۔ اسی سفر میں واقعہ اور پیش آیا، وہ بھی سن لیں اور پھر بات آگے بڑھتی۔ جب قافلہ جا رہا تھا اور وہ نیزے پہ سر تھا، نیزے پہ گھماتے تھے کہ دیکھو جو یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ حالانکہ یزید خود باغی تھا، پلید ملعون، اللہ اکبر، اس کے ساتھ کیا بغاوت اور اس کے ساتھ کیا وفا، وہ تو ظالم تھا، پلید تھا، ملعون تھا۔ اس ظالم نے کیا ظلم نہیں کیے، آگے آپ سنیں گے تو آپ اس پہ یقیناً تف تف کریں گے کہ کتنا پلید انسان ہے۔ ایسا پلید انسان شاید ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو کہ جس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے، مدینہ منورہ کی حرمت کو جس نے پامال کیا، مسجد نبی میں جس نے گھوڑے بندوائے، مدینہ منورہ کی عورتوں کو 3 دن اور 3 رات تک کے اپنے لشکر میں حلال کر لیا۔ 1000 عورتوں نے جو ہے وہ ناجائز بچے جنے، ناجائز بچے پیدا کیے اس کے لشکر کی وجہ سے۔ یہ گندگی ہے اس کی، یہ پلیدی ہے۔ مجھے حیرت ہے لوگ یزید کے لیے نرم کوشا کیسے رکھتے ہیں، کس طرح رکھتے ہیں، خدا جانے، اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو نیزوں پہ سر تھے اور نیزوں پہ سر تھے تو اچانک جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر نیزے پر تھا، وہ نیزہ زمین پہ گرا اور زمین پہ گرنے کے بعد گڑ گیا۔ اس کو اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں، اس کو اٹھاتے وہ جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ گڑ گیا۔ اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اٹھتا نہیں۔ جب نہیں اٹھتا تو چونکہ یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، شمر کو جب آ کر کہا کہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا ہے اور اٹھانے سے اٹھتا نہیں، سر حسین والا نیزہ نہیں اٹھتا، تو شمر نے کہا میں وہاں نہیں جاتا، اور وہ سیدھا امام زین العابدین کے پاس ہے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا۔ کہا اے علی ابن حسین، تیرے بابا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے، اور کیوں نہیں اٹھ رہا ہے تو اپنے باپ سے بول کے آگے چل جائے، اور اگر وہ سر نہیں اٹھتا، آگے نہیں چلتا تو اتنا تڑپاؤں گا تم لوگوں کو کہ سر حسین بھی بے چین ہو جائے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا شمر رک جا، وہ سر جو ٹھہرا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے۔ اور آپ نے پھر اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں، بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا تو قافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا اس سے کہو کہ میری رسیاں کھولے تاکہ میں دیکھوں کہ قافلے میں سب ہے یا کوئی چھوٹ گیا ہے۔ سیدہ زینب کی رسیاں کھولی گئی تو آپ نے جب پورا قافلہ دیکھا، چیک کیا تو دیکھا کہ جس اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سیدہ سکینہ کو باندھ کے رکھا گیا تھا، جب انہوں نے اونٹ دوڑائے اور سیدہ سکینہ کو مارا اور اس میں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی، اونٹ کو مارا، سیدہ سکینہ کو مارا، اور سیدہ سکینہ اونٹ سے گر گئی اور وہ اونٹ کی پیٹھ خالی تھی۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہائے سکینہ نہیں ہے، یہ سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ سکینہ نہیں ہے۔ تو سیدہ زینب نے پھر آواز لگائی سکینہ 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 کہاں ہو، جلدی آواز دو، میری بیٹی کہاں ہو۔ اسی طرح چلتے چلتے جنگل میں آواز لگائی تو کیا دیکھا، ایک پردہ نشین خاتون بیٹھی ہے اور اس کی گود میں سیدہ سکینہ ہے، اس پردہ نشین خاتون کی گود میں سیدہ، اور سیدہ کے وہ آنسو پوچھ رہی ہے، تسلی دے رہی ہے۔ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا بی بی اس لڑکی کو آپ اتنے پیار اور رحم کیوں کر رہی ہیں، یہ تو گم ہو گئی تھی۔ تو اس وقت کہا کہ آخر حسین کی یتیم بیٹی پر کسی کو ترس نہیں آتا، تم کون ہو جو تمہیں ترس آتا ہے؟ تو اس وقت اس بی بی نے جب نقاب پلٹا فرمایا پہچانا نہیں زینب، میں تیری امی فاطمہ ہوں، میری بیٹی زینب سکینہ جب زمین پہ گری اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی، اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی۔ سیدہ زینب ماں کو دیکھ کے رو پڑی، تڑپ گئی، امی تمہارے خاندان کے ساتھ، تمہارے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات کہی رہی تھی، پلک جھپکی اور ایسا لگا کوئی خواب تھا۔ سیدہ سکینہ کو اٹھایا، ساتھ لیا، چلنے کی طاقت نہ تھی سیدہ سکینہ میں۔ بالآخر جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق سجایا گیا اور اہتمام کیا گیا، شادیاں نے، ڈھول تاشے بج رہے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سنیو تھوڑا خیال کرو، سنیو تھوڑا دھیان دو، میری قوم کے جوانوں غور کرو۔
کہ ان دنوں ڈھول کن کے گھر بج رہے تھے اور آنسو کن کے نکل رہے تھے، اس لیے تھوڑا بدعات اور خرافات پر بھی توجہ دو اور ان بدعات اور خرافات سے بچو۔ امام حسین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے، امام علی مقام کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ماہ محرم میں عبادت تو ہمیشہ کرو، لیکن بالخصوص ماہ محرم میں عبادتیں کرو، اہتمام کرو درود شریف کا، تلاوت کا، اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ، دین کے لیے قربانیاں دو، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ خود پیدا کرو، اپنے بچوں میں پیدا کرو۔ آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی شہر میں کام کر رہی ہے، اس سے خود جڑو، اپنے بچوں کو جوڑو، اپنے گھر کی بچیوں کو جوڑو اور خود دین کے محافظ بنو، دین کے پہرے دار بنو۔ یہ امام علی مقام کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے۔ تو اللہ اکبر، جب دمشق کو سجا، ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، یزید فرعون کی طرح تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور اہل بیت نبوت کا وہ لٹا پٹا قافلہ جو ہے وہ وہاں آیا۔ آنے کے بعد اللہ اکبر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سب سر جھکا کر کے کھڑے تھے۔ تو یزید نے کہا یہ ایسے سر جھکا کر کیوں کھڑے؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا ہمیں سکینہ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اگر ہم اٹھ کر کے کھڑے ہوں تو سکینہ کے گلے کو پھندا لگتا ہے، پھانسی لگتی ہے، سکینہ کو بچانے کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر اس نے بھی امام علی مقام کے سر کو دشت میں رکھا اور کہا حسین تم جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہے۔ چھڑی لگا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عفیف اور بعض لوگوں نے دوسرے صحابہ کا نام لکھا ہے کہ وہاں موجود تھے اور اس کو بھی کہا ظالم، رسول اللہ اسی کو چومتے تھے، چوستے تھے، تو یہ کر رہا ہے۔ وہاں پر روم کا ایک سفیر تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا، وہ تمہارے نبی کا نواسا؟ حیرت ہے یزید، تم نے انہیں شہید کر دیا؟ واللہ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک گدھے کا سم ہے، ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ حج کی طرح جاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں 70ویں پشت میں ہوں، ابھی بھی یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھتے نہیں، اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو تم نے شہید کر دیا۔ اس طرح سے یزید کی بڑی فجیتی، بڑی اس کی فضیتی کی گئی، اس کو فضیحت کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یزید نے جو ہے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اہل بیت کے قافلے کو اس نے قید میں ڈال دیا۔ کتنے دن قید میں رہے اس پر کوئی جو وہ معتبر بات تو مجھے نہیں مل سکی، لیکن بہرحال قید میں رکھا۔ جب اہل البیت کو اس نے قید میں رکھا تو وہاں حال یہ تھا کہ شام کو پرندے جو ہے جب اڑ اڑ کر کے گھر جاتے تو سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی امی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹی یہ گھر جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی امی پرندے گھر جا رہے ہیں، ہم کب گھر جائیں گے پھوپھی امی؟ ہم کب لوٹیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ چچا عباس کب آئیں گے؟ ہمیں کب لے جائیں گے؟ یہ باتیں کرتی ایک شخص قید خانے کی دیوار کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یہ اس طرح کی سادہ سادہ سی پیار کی باتیں پھوپھی بھتیجی کی اس نے سنا۔ سننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھو ہر جمعہ کو تم امام حسین کی نظر کرتی ہو، تو آج میں نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہے قید خانے میں اور بہت تکلیف میں ہے، بڑے بھوکے پیاسے ہیں، تو اس مرتبہ کی نظر تم کسی اور کو دینے کی بجائے نظر حسین ان قیدیوں کو کھلا دینا۔ قیدی کھانے تو اس نے نظر بنائی اور لا کر کے جب دیکھا تو گلے میں توق ہے، ہاتھ میں چاہے وہ ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ایک دبلا پتلا شہزادہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس عورت نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے اشارہ کیا میں بات نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف ہے مجھے، گلے کے توق کی وجہ سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ تو آگے بڑھی تو دیکھا ایک خاتون پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھی ہے اور اس کی گود میں ایک 7 سال کی شہزادی ہے۔ تو پہنچ کر کے کہا اے قیدیوں یہ کھانا لائی ہوں، کھانا لے لو۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو کہا میں صدقہ نہیں لائی ہوں، نظر حسین لائی ہوں، کھا لو، اور کھانے کے بعد میرے حسین کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے حسین کو لمبی عمر عطا کرے۔ تو سیدہ زینب سسکیاں لے کر رو پڑی، بیویاں رو پڑی، بہت روئی۔ اس خاتون نے کہا ارے تم نام حسین سن کے اتنا کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا حسین سے تیرا کیا تعلق ہے بیوی جو تو ان کی نظر بناتی ہے؟ کہا میں ہر جمعہ کو نظر بنا کر غریبوں کو، یتیموں کو، مفلسوں کو، کلاشوں کو کھلاتی ہوں۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا تیرا
तेरा क्या ताल्लुक है हुसैन से? कहा ताल्लुक बस इतना है कि मेरे बाबा अल्लाह के नबी के सहाबी हैं और मैं मदीने में मेरा बचपना गुजरा, मैं इतनी बीमार पड़ गई कि मुझे तबीबों ने हकीमों ने कह दिया कि ये बच्ची मर जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी। तो चूंकि मेरे मदीने वालों का मामूल था जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो अल्लाह के रसूल के दयार में जाते, हुजूर की बारगाह में जाते। बस यही कुछ हुआ कि मेरे बाबा मुझे उठा करके ले गए और ले जाने के बाद रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दिया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हकीमों ने तबीबों ने मेरी बेटी को जवाब दे दिया कि मेरी बेटी मर जाएगी। हाका मेरी बेटी को बचा ले, ऐ जाने मसीहा मेरी बेटी को बचा ले। अभी मेरे बाबा यूं अर्ज कर रहे थे कि सब्ज रंग का पर्दा दरवाजे से हटता है और एक चांद सा बेटा शहजादा बाहर निकलता है। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं उस शहजादे को, हुसैन इसके लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे दे। उस शहजादे ने मेरे लिए दुआ की और जैसे ही दुआ की जिंदगी के आसार जाहिर हो गए। बस मेरे बाबा ने कहा बेटा हुसैन की दुआ से अल्लाह ने तुझे नई जिंदगी दी है, जब तक जिंदा रहना हुसैन के लिए नजर करते रहना और उसकी लंबी उम्र की दुआ करते रहना। उसी के सदके में मुझे जिंदगी मिली, इसलिए मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। दास्तान सुन सुन करके सैयदा रोती थी, सिसकती थी, बिलकती थी। तो कहा बीबी आप मेरे हुसैन का जिक्र सुन करके इतना क्यों रो रही है? आप कौन है, उन्हें कैसे जानती है? तो कहा मैं हुसैन की बहन हूँ, ज़ैनब मेरा नाम है। ये हुसैन की यतीम है जिसे सकीना कहते हैं, वो हुसैन का यतीम है जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। अब तू उनकी लंबी उम्र की दुआ न कर, जालिमों ने हुसैन को शहीद कर दिया। धीरे धीरे दिमश्क में जो है वो यजीद के खिलाफ एक जो है वो नफरत की आग भड़कने लगी कि अहलुल बैत को इसने कैद कर रखा। ये तो कह रहा था डाकू है, लुटेरे हैं, ये झूठ बोला इसने और इसने अहलुल बैत को कैद करके रखा। मरवान ने यजीद को कहा यजीद देख, अगर ये बात अगर बढ़ती रही तो तेरा तख्ता उलट जाएगा, जितनी जल्दी हो सके इनको मदीने पहुंचा दे, क्योंकि पूरे दिमश्क में अब बात धीरे धीरे गश्त कर रही है। क्योंकि हमने तो झूठ बोला था कि ये लुटेरे और डाकू, आपको पता होना चाहिए ऐसा झूठ बोला था कि लुटेरे और डाकू। एक शख्स जो है बूढ़ा, वो बुढ़ा शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तुफ है तुम पर, तुम डाकू और लुटेरे हो, कौन हो तुम? तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तूने कुरान पढ़ा? तो उस बुढ़े ने कहा कुरान से तुम्हारा क्या ताल्लुक? फरमाया तूने कुरान पढ़ा? कहाँ पढ़ा? तो कहा अल्लाह फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। जानता है कुरान में ये? कहाँ? तो कहा वो कौन है जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत का हुक्म दिया? कहा वो हम लोग हैं, आले मोहम्मद। आप लोग आले मोहम्मद हैं? कहा हमें तो कहा गया था कि डाकू और लुटेरे हैं। कहा वल्लाह हम आले मोहम्मद हैं। उसने माफी मांगी, हुजूर हमें तो झूठ बोला गया था, कुछ और बोला गया था, ये हाल किया। लेकिन हकीकत धीरे धीरे आम होती गई, सच्चाई आम होती गई। फिर ये हुआ एक इनकलाब की फिजा हमवार होने लगी और यजीद को तख्त का खतरा हुआ। तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा कि देखो जो हुआ सो हुआ, अब बताओ क्या करना है, मैं तुम्हें मदीने भेजना चाहता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरी 4 शर्तें। नंबर 1, मेरे बाबा के कातिल को मेरे हवाले करो। नंबर 2, आज जुमा का दिन है, जुमा का खुतबा मुझे देने, जुमा का खुतबा मैं दूंगा। उसके बाद तीसरी बात कि जितने सर है वो सारे सर मेरे हवाले करो। चौथी चीज़ ये कि मदीने मुनव्वरा जो है वो हमें रुखसत करें तो हमारी मर्जी से हम जिस तरफ से जाना चाहें हमें जाने की इजाज़त हो। इस तरह की कुछ बातें आपने फरमाई। उसने कहा कि बाप के कातिलों को तो जाने दीजिए, मैं नहीं कर सकता, अलबत्ता जुमा का खुतबा आप देंगे और बाकी के सर भी दे दिए जाएंगे और आपको मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया जाएगा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जैसी मस्जिद में पहुँचे, दिमश्क की जामा मस्जिद के अंदर, तो वहाँ पहुँचे तो यजीद ने देखा बड़े बड़े उमरा और सब जिम्मेदार लोग और शहर के लोग मौजूद हैं। तो उसने एक खतीब को कहा कि तू खुतबा दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तूने वादा खिलाफी की, तूने मुझसे वादा किया था कि खुतबा आप देंगे। और उसने जो है वो यजीद को और उसके ख़ानदान को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करना शुरू किया और रसूलुल्लाह की अहले बैत पे तबर्रा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तू झूठा खतीब है, तू नीचे उतर, खुतबा मैं दूंगा, खुतबा देना हमारा हक है और खिताबत हमारे घर की कनीज है, ये काम हम कर सकते हैं। तो वो जितना सुनना था, जब लोगों को पता चला कि अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन है तो लोगों ने आवाज़ दी हम इसी का खुतबा सुनना चाहते हैं, इसी का खुतबा सुनना चाहते हैं। वो खुतबा इंशाल्लाह किसी मौके पे मैं पढ़ दूंगा। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब खुतबे के लिए खड़े हुए और आपने जो खुतबा दिया और अपना जो तारुफ कराया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सिर्फ जो तारुफी कलिमात है वो सुन ले, बाकी के खुतबे का मज़मून इंशाल्लाह
इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे तो कभी बयान करेंगे। आपने फरमाया लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, जो मुझे नहीं पहचानता वो पहचान ले, जो पहचानता वो भी सुन ले कि मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं अली का पोता हूँ, हुसैन का बेटा हूँ, मेरा नाम अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। उसके बाद फरमाया जानते हो हमारा नाना कौन है? जिस पे कुरान नाजिल हुआ वो हमारा नाना है, जो साहिब बुरहान था वो हमारा नाना है, जो दलील और हुज्जत है वो हमारा नाना है, जो सैयदुल अंबिया है वो हमारा नाना है, जिसके हाथ में लिवाउल हम्द होगा वो हमारा नाना है, जो शाफ़ी यौमुल नुशूर है वो हमारा नाना है, रिसालत जिस पर तमाम हुई वो हमारा नाना है। इस तरीके से फिर फरमाया मेरे बाबा हुसैन और हुसैन पाक की शान बयान की, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। और फिर करबला की दास्तान पेश की कि लोगों अल्लाहु अकबर, इस तरह से हम पे जुल्म किया गया। पूरी मस्जिद चीख मार मार के, ठाड़े मार मार के रोने लगी। यजीद को ऐसा लगा कि अभी मेरा तख्त पलटी होता है। वो नमाज छोड़ करके मस्जिद से निकल के चला गया और जल्दी से इशारा किया कि अजान पढ़ो। अजान दी गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है खामोश हो गए। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ा गया तो उस वक्त यजीद से पूछा, यजीद बता ये तेरे दादा या मेरे दादा है, तेरे नाना है कि मेरे नाना है? कहा आपके नाना है। तो कहा जब तू जानता था कि हमारे नाना है तो हमारे साथ ये सलूक क्यों किया? और उसके बाद जवाब नहीं दे सकता था, खामोशी से मस्जिद से निकलकर चला गया। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खुतबा देकर नीचे उतरे, हालात बदलने लगे। तो मरवान ने कहा जल्दी इनको मदीना मुनव्वरा रवाना करो। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सहाबी रसूल है, इनकी क़यादत में ये काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ रुखसत हुआ। अब वहाँ जो है वो क्या हालात पेश आए, बहुत इख्तिसार के साथ ये कि हज़रत नुमान बिन बशीर जैसे ही दिमश्क के बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद आपने कहा कि मैं आपके नाना का सहाबी हूँ, आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं वही करूँगा, जिधर से जाने के लिए कहेंगे मैं उधर से चलूँगा और आपके साथ खिदमत का अंजाम करूँगा। और जो सिपा थे उन सिपाहियों को भी कहा पर्दे का ख्याल रहे और जहाँ जहाँ रुकने का हुक्म हो वहीं पर रुका जाए। बिलाखिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो है वो जो जितने सर थे शहीदों के, सारे शहीदों के सर तो दिमश्क ही में दफन कर दी, सारे सर दिमश्क ही में दफन कर दीजिए। अभी भी वहाँ पर सरों के मज़ारात हैं। एक रिवायत तो ये है, दूसरी रिवायत ये, क्योंकि रिवायतें मुख्तलिफ है, दूसरी रिवायत है कि सरों के साथ चले और आपने फरमाया हमें करबला लेकर के चलो। और फिर आप करबला तशरीफ ले गए और सरों को आपने वहाँ पर दफन किया। ये दूसरी रिवायत है। और तीसरी रिवायत है कि सब सरों को वहीं करबला में दफन किया, लेकिन सरे इमाम हुसैन को वो मदीना मुनव्वरा तक लेकर के गए। और फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वहाँ कब्रें देखी, मज़ारात, जो कैफियत हुई होगी वो तो बयान से बाहर है, कोई क्या लिखे कोई क्या कहे, लेकिन लिखने वालों ने लिखा भी है। अल्लाह कभी मौका देगा तो मैं करबला में जो हुसैनी लुटा हुआ काफिला पहुँचा तो क्या हाल था, क्या कैफियत थी, इंशाअल्लाह कभी बयान करूँगा। लेकिन फिर वहाँ पर असल में वो मज़ारात जो हैं वो करीब में एक गांव था, उस गांव के लोग आए और उन्होंने जो है शहीदों को दफन किया। और शहीदों को दफन किया तो अक्सर लाशें पहचान ही में नहीं आ रही थी, तो सारे शहीदों को एक साथ दफन कर दिया। चंद लाशें पहचान में आई, एक तो हज़रत हुर की लाश थी जो उनके रिश्तेदार ले गए और कुछ दूर पे दफन किया तो उनकी लाश दूर है। बाकी हज़रत हबीब की लाश पहचान में आई तो उनको भी अलग दफन किया गया। और अली असगर की लाश चूँकि छोटे उम्र छोटी थी तो वो पहचान में आई। अली अकबर को हुस्न और खूबसूरती की वजह से पहचाना गया तो इमाम अली मकाम के साथ इस तरह दफन किया कि सीने पे अली असगर को रखा और पहलू में इमाम हुसैन को रखा और इन तीनों की मज़ार को एक साथ जो है उसकी ज़ियारत होती है। गाजी साहब तो गाजी अब्बास फुरात के किनारे उनका जिस्म अक़दस था, वहीं पर उनकी तदफीन हुई, उन लोगों ने वहाँ हाज़िरी दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की जो है वो तारीख़ 20 तारीख़ थी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की, तो उन दिनों वो वहाँ पहुँचे तो उसको वहाँ के लोग 40 भी कहते हैं, 40 दिन हुए ये भी है, लेकिन कहाँ तक दुरुस्त है वल्लाहु ताला आलम। और फिर वहाँ से वो काफ़िला जो है वो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो क्या हाल था कि कोई ज़ैनब का हाल पूछे कि जब निकले थे मदीना शरीफ से तो क्या हाल था और जब लौट रहे हैं तो क्या है। सब लुटा के लौट रहे हैं, कुछ साथ नहीं है, गोद सूनी है, भाई नहीं है, भतीजे नहीं है, भांजे नहीं है। जब मदीना मुनव्वरा की तरफ पहुँचे तो कटा हुआ इमाम अली मकाम का सर साथ में था, यानी कि रसूलुल्लाह की अदालत में अब किसी गवाह को ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि कटा हुआ सर खुद ही गवाही देने वाला था। इमाम अली मकाम का वो लुटा हुआ काफिला जैसे मदीने के करीब आया, दुनिया दिल का आलम
زیر و زبر ہو گیا، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اور وہ گزرے ہوئے لمحات یاد آنے لگے۔ سیدہ زینب میں اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی، چلنے کی بھی طاقت نہ رہی، البتہ آپ نے مدینہ منورہ کے باہر جو ہے وہ قیام فرمایا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اعلان کر دو کہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابہ کو اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو لے کے استقبال کرنے کے لیے آئے۔ سیدہ زینب نے کہا سب سے پہلے تو ہم اپنے نانا کے گھر جائیں گے، محمد بن حنفیہ، سیدہ سغرا، یہ سب لوگ جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر کے سغرا کہتی تھی کہ بابا کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، میرا علی اصغر کہاں ہے۔ سیدہ زینب نے جو ہے وہ کسی کو جواب دینے کی بجائے کہا نانا کے دربار میں چلو۔ جیسے ہی روضے رسول میں پہنچے تو اب تک کے جو صبر و شکیب کا پیکر بنے ہوئے تھے، جیسے ہی نانا کے مزار پر نظر پڑی، مسلمانوں ایک عام امتی 1400 سال کا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ لوگ جو رسول اللہ کی نواسے بیٹیاں، رسول اللہ کی بہویں جب حضور کے حجرے میں پہنچے تو سیدہ زینب نے کہا، ام کلثوم نے کہا نانا جان یہ آپ کے حسین کا کٹا ہوا سر لے کر آئے۔ امام زین العابدین نے کہا نانا جان آپ کے حسین کا سلام لے کر آئے۔ نانا جان آپ کے حسین کو پیاسا تڑپایا گیا، علی اکبر کو جو ہے وہ اس کے سینے میں نیزہ ڈال کر کے اس کا دل نیزے کی انی پر لایا گیا۔ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ قیامت سے پہلے قیامت دیکھی لوگوں نے۔ سیدہ زینب نے کہا نانا اللہ اکبر، اے میرے نانا اللہ اکبر، 6 مہینے کے معصوم کی گردن پر تیر چلائے گئے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو جنات کے نوحہ کی آواز آئی، جناتوں نے رویا، لوگوں نے آنسو بہائے، اور پھر پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی مبارک آستین سے ان کے آنسوؤں کو خشک کیے۔ یہ تو وہی جانے وہاں کیا پردہ تھا۔ برزخی پردہ تو لوگوں کے لیے ہوتا ہے، آل کے لیے کون سا برزخی پردہ ہو سکتا تھا؟ حجابات اٹھے ہوئے ہوں گے اور باتیں ہو رہی ہوگی، اور پھر کس طریقے سے زخموں پہ مرہم رکھی گئی یہ تو حضور جانے، حضور کی آل جانے۔ البتہ اس کے بعد ایک روایت یہ ہے امام حسین کا کٹا ہوا سر پھر امی کے پاس لے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے جو مجھے بہت زیادہ معتبر لگتی ان سب روایتوں میں کہ امام حسین کا سر مصر میں موجود ہے، قاہرہ کے اندر، اور اس کے کیا ثبوت ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ میں بیان میں اس کو پڑھوں گا۔ اگر ہو سکا تو محرم شریفی کے مہینے میں مرکز پہ جب کوئی پروگرام ہوگا تو اس میں پڑھ دوں گا، اور وہاں پہ کیا کیا کرامتوں کا ظہور ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ اختصار کے ساتھ داستان کربلا تھی جو میں نے خدمت اہل بیت کی نیت سے جو ہے وہ پیش کر دی۔ ابھی آپ کو بیٹھنا نہیں، ابھی آپ کو اٹھنا نہیں، حرکت نہیں کرنا۔ الحمدللہ پچھلے سال غازی عباس کی شہادت کے موقع پہ، شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے موقع پہ، امام حسین کی شہادت کے موقع پہ جنہوں نے منتیں مرادیں مانگی تھی الحمدللہ سب کی مرادیں پوری ہوئی۔ انہوں نے آ کے بتایا ایک بچہ، ایک بھائی بچہ لے کر آیا تھا، 18 سال کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ غازی عباس کی کرامت ہے، اس محفل کی قبولیت کی یہ دلیل ہے کہ جو لوگ مرادیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ آئیے لانا چاہتے ہیں چلیں، اور اگر کچھ لوگ لائے تو لے آئیں، بچے لے کر آ جائیں، بچے جو لے آئیں تو جلدی جلدی لا دیں، پھر میں دعا کر دوں کیونکہ آج خاص دعا کا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے دعا ہو جائے، اس کے بعد پھر جو بچے لے آئے ہیں جلدی سے لا کر کے پیش کر دے۔ دعا کریں ان کے لیے، اللہ ان سب بچوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دعا کریں ہماری یہ محفل بھی ہمیشہ جاری و ساری رہے ماشاءاللہ۔ ایک بار سب درود شریف بیٹھ جائیں، سب کو نظر آ جائے، سب لوگ بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے، صحت و سلامتی عطا فرمائے اللہ پاک۔ دیکھو یہ غازی عباس، لوگ کہتے ہیں ہاتھ والے دیتے، 7.5 سال کے بعد یہ ہوا۔ یہ غازی کی کرامت ہے، میرے غازی کی کرامت ہے، سبحان اللہ۔ لڑکیوں بھی ہے ماشاءاللہ، یہ غازی عباس کی اور بھی بچے لائے گئے، وہ بچہ ہے ماشاءاللہ، دیکھیے وہ بچہ ہے۔ لوگ مرادیں مانگتے ہیں اللہ پوری کرتا ہے، یقین کی بات ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ والے دیتے، میرے غازی کے تو ہاتھ بھی کٹے، باوجود میرا غازی ہاتھ کٹنے کے بعد بھی شان سے نوازتے ہیں۔ یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے ماشاءاللہ۔ یہ اللہ پاک صحت سلامتی دے۔ دیکھو یہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے یہ سب، یہ ہماری محفل کی قبولیت کی نشانی ہے ماشاءاللہ۔ مرادیں مانگتے ہیں تو یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے، صحت دے، سلامتی دے، دراز عمر بالخیر۔